السلام علیکم دوستو، آج کا بلاگ نیا موٹر سائیکل 2022 ماڈل لیا ہے۔ والد نے مجھے گفٹ کیا تھا، تو ابھی اس کو مست کے فٹ بال گراؤنڈ میں آئے سیکھنے کے لیے، ٹرین کرنے کے لیے خود کو، تاکہ بازار میں جا کر ہم لوگوں کو ابھی ہم لوگ غلام علی سے پوچھیں گے فرسٹ آف آل ہمیں موٹر سائیکل جب ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ فی الحال ابھی میں اس کو بند کرتا ہوں، ابھی اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو کیا کہتے ہیں، کک لگائیں گے، ریس کو فل اس طرح پکڑیں گے۔ یہ دیکھو، یہ ریس کو جب ہم لوگ اس طرح پکڑیں گے، پھر جب کک لگائیں گے موٹر سائیکل اسٹارٹ ہوگا۔ پھر آپ کو کلچ کو دبانا ہے، اس کے بعد گیئر میں ڈالنا ہے موٹر سائیکل کو۔ پھر یہ کلچ کا ادھر زومنگ کریں، کلچ کو آہستہ آہستہ چھوڑنا ہے اور ریس کو زیادہ کرنا ہے، تو اس طرح آپ کا موٹر سائیکل اسٹارٹ ہوگا۔ ہم لوگ اناڑی ہے، ابھی دوبارہ اس کو گیئر میں ڈالیں گے، پھر دوبارہ اسٹارٹ کریں گے، کک لگائیں گے، انشاءاللہ سیکھیں گے۔ ابھی ریس کو زیادہ کرنا ہے اور کلچ کو آہستہ آہستہ چھوڑنا ہے۔ ریس زیادہ کریں، ابھی ہم لوگ موٹر سائیکل چل دیے۔ پچھلا بریک کے دبانا ہے، آگے والا بریک نہیں، اس بریک کو دبانا ہے۔ جب آپ پہلا کلچ دبائیں گے، اس کے بعد بریک کریں گے، فل پریشر سے بریک کو دبانا ہے۔ اس کے بعد جب دوبارہ اسٹارٹ کریں گے تو ابھی یہ دوسرے گیئر میں چل رہا ہے، ابھی میں ریس کو پھر ریس دوں گا، پہلے گیئر میں چلائیں۔ ہاں، ابھی اس کو پہلے گیئر میں چلائیں گے، ابھی دوبارہ اس ریس کو اسپیڈ میں کریں گے اور کلچ اس کا آہستہ آہستہ چھوڑیں گے، پھر ہم لوگوں کا موٹر سائیکل اسٹارٹ ہوگا۔ ہم لوگ آئے، ابھی اس کو تیسرے گیئر میں چلانے کی کوشش کریں گے، تو ابھی تیسرا گیئر ہم لوگوں نے لگایا، ابھی ریس کو پھر ریس دیں گے، پھر کلچ چھوڑیں گے، پھر یہ بند ہو جائے گا۔ اناڑی والا قصہ ہے۔ اگر آپ لوگوں کو بائک سیکھنا ہے تو ہمارے ساتھ غلام علی استاد ہے، یہ ہم لوگوں کو سکھائیں گے۔ مجھے بھی سکھایا 2019-20 میں، جب میرے پاس بائک نہیں تھا اس ٹائم، پھر غلام علی کا جو 70 بائک تھا اس پہ ہم لوگ پریکٹس کرتے تھے، ڈیلی مچ کے جو پل ہے وہاں تک جاتے تھے، اور اس کے آگے پولیس جو چوکی وہاں تک جاتے تھے، یا پرانا مچ تک جاتے۔ اس کے بعد پھر تقریباً ہفتے میں ہم لوگ جمعرات کے دن جاتے تھے، آہستہ آہستہ میں سیکھا، اور میں نے ابھی دوبارہ جب میرا خود کا بائک آ گیا، میرے والد نے مجھے گفٹ کیا، تو انہوں نے کہا کہ ابھی آپ کہ ہے مثال جوان ہو چکے ہو، ابھی آپ کے لیے بائک لینا کہ ہے لازمی ہے، کیونکہ آپ دور دراز علاقوں میں پیدل سفر کرتے ہو، اس وجہ سے میں آپ کے لیے یہ بائک۔ اچانک سے ایک دن ایسا ہو گیا کہ اچانک سے والد نے بائک لایا، کوئٹہ گیا تھا والد، تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ، کیونکہ مجھے والد نے شروع میں کہا تھا کہ میں آپ کے لیے بائک لوں گا یا آلٹو گاڑی لوں گا، تو مجھے موٹر سائیکل کا اتنا شوق بھی نہیں تھا۔ ابھی اس وجہ سے میں سیکھ رہا ہوں، اور آپ لوگوں کو بھی جو چیزیں میں نے خود سیکھا ہے وہ آپ لوگوں کو سکھا رہا ہوں، تاکہ انسان کو جو علم ہے، ہنر ہے، وہ خود تک محدود نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ آگے دوسروں کو سکھانا چاہیے۔ امام علی کا قول ہے، علم ایسا سمندر ہے جسے پورا کوئی حاصل نہیں کر سکا، جس نے کسی بھی شخص نے اس کا پورا پانی نہیں پیا ہے، مگر یہ ہے کہ ہم اگر 100% علم ہم لوگوں کے پاس ہے تو 50% ہم لوگ کہ ہے آگے تقسیم کریں۔ امام علی نے
آخرت میں آخری دنوں میں اپنے کہا کہ مجھے انسانیت پر اس وجہ سے افسوس ہے کہ جتنا علم مجھ میں تھا اتنا علم لوگوں نے مجھ سے حاصل نہیں کیا، جتنا کہ ہے مجھ میں ہنر تھا اتنا لوگوں نے مجھے ہنر سے علم کیا نہیں کیا، اور جتنی دولت میرے پاس تھی میرے دولت سے لوگوں نے فائدہ نہیں اٹھا۔ اس وجہ سے میں افسوس ہو کر اور مایوس ہو کر دنیا سے جا رہا ہوں۔ تو امام علی شیر خدا اس وجہ تھے، داماد پیغمبر تھے اور شوہر بی بی فاطمہ علیہ السلام تھے، اور پدر امام حسن و امام حسین تھے، جس نے ہمیشہ دین اسلام کے لیے، دین رب ذوالجلال کے لیے، اللہ تعالیٰ کے کلام کے لیے قربانیاں دی۔ 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی کہ ہے امام حسین اور امام علی کی یاد میں ہر سال محرم الحرام کو ان کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ تو دوستو دیکھو، آپ اگر مثال آپ کے رشتہ دار، عزیز سے عزیز رشتہ دار ہوں، اس کا صرف آپ لوگ 3 مہینے، 6 مہینے، 40 دن، 1 سال سے زیادہ غم آپ لوگ ان کے نہیں مناتے، اس کے بعد ہر کوئی اپنے زندگی کے مصروفیات میں مصروف ہو جاتا ہے، مگر وہ واحد کہ ہے امام علی اور 12 امام، اس کے علاوہ ایک امام مہدی صاحب الزمان، جس کا ظہور بہت جلدی ہوگا، اور پورے امت مسلمہ اس کے ظہور کی انتظار کر رہے ہیں۔ پھر ہمارے فلسطین کے مظلوم عوام کو اسرائیل، امریکہ اور اس کے علاوہ تمام یہودی لوگوں سے نجات ملے گا، اور بہت جلد ہم لوگ امام مہدی، ہم اللہ تعالیٰ سے گزارش کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اپنے ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں امام مہدی صاحب الزمان کے ظہور کی تعجیل کروا دے اور ہمیں اس کے لشکر میں شامل کروا دے، کیونکہ امام مہدی صاحب الزمان کی جب ظہور ہوگی تو اس کے ظہور کے وقت امام مہدی صاحب الزمان کے لیے ہر شخص کی ضرورت ہوگی، چاہے وہ جس بھی ہنرمند، چاہے وہ تلوار بازی میں ہنر رکھتا ہو، چاہے وہ ہر ٹریننگ، ہر چیز کا ہنر اس میں ہو، وہ کہ ہے امام مہدی صاحب الزمان کے لشکر میں شامل ہو سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو اور پاکیزہ دامن ہو، چاہے وہ لڑکا ہو، لڑکی ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو۔ ایک شخص نے ہر رات اسے خواب میں آتا تھا کہ وہ لشکر امام مہدی صاحب الزمان میں شامل ہو رہا ہے، تو ایک رات اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ بچوں میں جب بھی اگر مجھے غیبت ہوئی، اگر مثال میں غیب ہو گیا تو سمجھ لینا کہ میں امام مہدی صاحب الزمان کے لشکر میں شامل ہو رہا ہوں۔ تو وہ شخص کہ ہے کوئٹہ سے تعلق رکھتا تھا اور علمدار روڈ سے تعلق رکھتا تھا۔ تو اس طرح ہوا کہ ایک دفعہ وہ شخص کہ ہے غائب ہو گیا کوہ ساروں میں۔ وہ جب گیا دامن کوہ میں، جب وہ گیا تو وہاں سے 1 ویک ہو گیا، 1 منتھ ہو گیا، 1 ایئر ہو گیا۔ اس کے رشتہ دار اسے کہ ہے اس کے انتظار میں بیٹھے رہتے تھے کہ کب یہ آئے گا اور یہ کہاں گیا ہے۔ پھر آخر ایک رات وہ اپنے اولاد کے خواب میں آ کر اس نے کہا کہ میں امام مہدی صاحب الزمان کے لشکر میں شامل ہو گیا ہوں، میرے پیچھے کوئی بھی غم نہیں منانا، کوئی بھی مایوسی نہیں ہونا کہ آپ کے والد غائب ہو گئے ہیں، بلکہ آپ خوش ہونا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ اور امام مہدی صاحب الزمان نے آپ کو اپنے لشکر میں شامل کرنے کا توفیق دیا ہے۔ تو دوستو آج کا ولاگ یہیں پر ختم کرتے ہیں، ابھی جائیں گے اپنے گھر میں اور ہمارے ساتھ غلام علی کو بھی بٹھا کر جائیں گے گھر میں۔ تو آج کا ولاگ یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ابھی ہم لوگوں کا موٹر سائیکل کے ہے گیئر میں ہے، اس کو گیئر سے نکلواتے ہیں۔ بند کرتے فی الحال